السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں گرو نانک کون تھے۔ سکھ مذہب کے بانی گرو نانک کی حقیقت کیا ہے؟ آیا وہ مسلمان تھے یا ہندو تھے؟ اور مرنے کے بعد ان کا جو بیعت تھا وہ کہاں غائب ہو گیا؟ گرو نانک کی حقیقت کیا ہے؟ اسی طریقے سے اسی کی تفصیل ہم لیے آج کی ہم اپنی تربیتی نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ 15ویں صدی میں گرو نانک یا سکھ مذہب کی ابتدا ہوئی، اور یہ مذہب گرو نانک کی ہی پیدائش سے ہی پیدا ہوا۔ گرو نانک سکھوں کے پہلے گرو مانے جاتے ہیں۔ سکھ مذہب پاکستان، بنگلہ دیش، آسام، مالدیپ، بھارت، آسٹریلیا، یورپ، افریقہ تک پھیلا ہوا ہے، اور آج تقریباً سکھوں کی تعداد تقریباً 32 سے 35 ملین کے درمیان ہے۔ یہ لوگ گرو نانک کو اپنا گرو مانتے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ گرو نانک کا تعلق ہمارے مسلمانوں کے ساتھ بہت گہرا ہے اور راہ سلوک سے، صوفیاء سے بہت گہری مطابقت رکھتا ہے۔ اسی لیے میں نے ضروری سمجھا کہ ہم جہاں پر ہندو مذہب کے تانترک وید کو، تنترک ودیا کرنے والوں کو، اگھوریوں کو، اوگھڑوں کو ڈسکس کرتے ہیں، وہاں پر ہم گرو نانک کو بھی ضرور ڈسکس کریں۔ یہ شخص 1469 کو پیدا ہوا، اور جس علاقے میں پیدا ہوا آج اس علاقے کو ننکانہ صاحب کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ننکانہ صاحب کے قصبے کا نام اس وقت کچھ اور تھا، لیکن آج اس کو ننکانہ صاحب کہا جاتا ہے، جہاں پر گرو نانک کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی پیدائش ایک ہندو گھرانے میں ہوئی، اور آپ کے والد ایک پٹواری تھے اور والدہ بھی گھریلو خواتین تھی۔ یوں تو آپ پیدا تو ہندو گھرانے میں ہوئے، لیکن آپ نہ ہندو تھے اور نہ مسلمان تھے۔ آپ کی کتھا، آپ کی زندگی انتہائی عجیب و غریب تھی۔ جب ہندو مذہب کے ہندوؤں کے ہاں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہندو پرمپرا ہے، ہندوؤں کا ریتی رواج ہے، ہندوؤں کا رسم و رواج ہے کہ وہ اپنے پیدا ہونے والے اس بچے کے گرہا یعنی جنم کنڈلی نکلواتے ہیں۔ جب آپ کی جنم کنڈلی نکلوائی گئی تو جنم کنڈلی نکالنے والے نے آپ کی تعریف کچھ اس انداز میں کی کہ یہ بچہ ایسا بچہ ہے جو کہ ہندو اور مسلمانوں دونوں میں اس کا نام یاد رکھا جائے گا۔ یہ سن کر سارے لوگ حیران ہوئے۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور آپ آہستہ آہستہ بڑے ہوتے گئے۔ جیسے ہی آپ بڑے ہوئے تو آپ کے والد نے سب سے پہلے آپ کو حساب کتاب یعنی ریاضی کی تعلیم کے لیے ایک ہندو استاد کے پاس کچھ دن صرف کرنے کے لیے آپ کو وہاں چھوڑائے۔ جب آپ نے اپنی حساب کتاب یا ریاضی والی تعلیمات مکمل کر لیں تو تب آپ کے والد محترم نے آپ کو ایک مسلم استاد کے پاس بٹھایا کہ جس سے آپ نے عربی، فارسی سیکھی، کیونکہ ان دنوں میں فارسی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی، اور فارسی زبان ایسے تھی جیسے آج انگلش زبان سمجھی جاتی ہے۔ جب آپ نے یہ تعلیم حاصل کر لی تو اس کے بعد آپ نے کچھ وقت ایسے ہی گزارا۔ شروع سے ہی، بچپن ہی سے ہی آپ کا جو لگاؤ تھا وہ تعلیم میں نہیں تھا۔ آپ حق کی تلاش میں مارے پھرتے، اور آپ کو گھر والے اکثر مدرسے یا اسکول بھیجتے، لیکن آپ کیا کرتے کہ آپ ہمیشہ جنگل میں سادھو، سنتوں، تپسویوں، مجذوبوں، فقیروں، مولائی مومنوں اور اس طرح کے پیر فقیروں کے پاس جا کر حق کی تلاش میں گھنٹوں بیٹھے رہتے۔ اور یہی آپ کا معمول تھا کہ گھر والے آپ کو تنگ کرتے اور آپ کو بھینسوں چرانے کا کہتے، ہل جوتنے کا کہتے، اور آپ نے ایک دن اپنے والد محترم سے کچھ یوں کہا کہ میں بالکل ہل جوتوں گا اپنے جسم کی کھیتی میں،
اور اپنے دل سے اس کھیتی میں ہل چلاؤں گا، اور جب وہاں فصل اگے گی تو نہ صرف میرے خاندان والے بلکہ پورے زمین اور پوری انسان، پورے ہندو اور مسلمان اس فصل سے خوشحالی پائیں گے۔ آخر کار تنگ آ کر گرو نانک کے گھر والوں نے آپ کی شادی کر دی، کہ تاکہ شاید شادی کرنے کے بعد گرو نانک کے جو طور اطوار ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ آپ گھر والوں کی بات نہیں مانا کرتے تھے، اور گھر والے بضد تھے کہ آپ جاؤ اور حساب کتاب کی تعلیم حاصل کرو یا عربی اور فارسی سیکھو تاکہ مستقبل میں اپنا ایک اچھا روزگار کما سکو۔ لیکن کسی کو کیا پتہ تھا کہ گرو نانک حق کی تلاش میں ہیں اور یہ شخص بڑا ہو کر کیا بنے گا۔ آخر کار گھر والوں کے اصرار کے بعد جب شادی ہو گئی تو شادی کے بعد اخراجات گھر کے ہونے لگے، تو اخراجات سے تنگ آ کر آپ کو سلطان پور کے نواب کے ہاں، سلطان پور کے ایک نواب تھے جن کے ہاں آپ کو، ان کے کارخانے میں آپ کو ایک منشی کی نوکری ملی۔ یہ وہ پہلی نوکری تھی جو جناب گرو نانک نے اختیار کی، اور یہ نوکری منشی کی تھی، جس میں آپ حساب کتاب اور رصد اور طلب کے قانون کو اپنی ڈائری میں اویزاں کرتے اور حساب کتاب کی وہ رکھتے۔ ایک دن آپ جب کسی چیز کو تول رہے تھے اور تولتے تولتے گنتی کا فگر 13 جب آیا تو آپ اس کو بار بار ہی کہتے گئے کہ میں تیرا، میں تیرا، میں تیرا، میں تیرا، اور یہ کہتے کہتے آپ خود ہی میں دم بخود ہو جاتے۔ آپ نے اس کارخانے سے بے تحاشا اناج غریبوں میں تقسیم کیا، اور جب آپ نے غریبوں میں تقسیم کیا کہ اس چیز کی خبر سلطان پور کے نواب کو ہوئی، اور وہ دولت پور آیا اور آ کر اس نے آپ سے دوبارہ حساب اور کتاب پوچھا اور مانگا۔ جب دوبارہ حساب کتاب آپ کا لیا گیا تو ساری چیزیں مکمل حساب پر کھری اتری۔ یہ دیکھ کر وہ شخص انتہائی حیران ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن آپ اسی شہر کے قریب ایک ندی بہتی تھی کہ آپ اس ندی میں گئے، اور وہاں جا کر آپ نے جیسے ہی غوطہ خوری کی، آپ نے پانی کے اندر ڈبکی لگائی تو 3 دن تک آپ باہر نہیں آئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے پانی کے اندر ڈبکی لگائی تو میں کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گیا، اور وہاں اس دنیا میں 3 دن تک رہا، اور میرے رب نے میری وہاں پر باقاعدہ تعلیم اور تربیت کی، اور مجھے ایک پیالہ دے کر بھیجا اور فرمایا کہ گرو نانک تم خود بھی اس سے پیو اور اوروں کو بھی اسی سے پلاؤ۔ جب آپ واپس آئے تو آپ نے آ کر اپنی دین کی، اپنے عقیدے کی باقاعدہ طور پر اس کا اعلان کیا۔ جو پہلا شخص جو آپ کے اس عقیدے پر ایمان لے آیا، آپ کے اس فلسفے پر ایمان لے آیا، وہ مرادانہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مرادانہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا تھا، جیسے مہاتما گوتم بدھ کے ساتھ آنند رہا کرتا تھا۔ اب آپ نے نواب سلطان پور کے ہاں جو آپ نوکری کیا کرتے تھے وہ آپ نے چھوڑ دی۔ نواب سلطان پور نے بڑی آپ کی منت اور سماجت کی کہ آپ یہیں رہیں اور ہمارے ہاں ہی رہیں اور اسی نوکری پر مامور رہیں، لیکن آپ نے اس نوکری کو چھوڑ دیا۔ گرو نانک جو کہ یہ پہلا انسان تھا جو کہ پیدا تو ہندوؤں میں ہوا، لیکن اس نے ہندوؤں کے نظریے کی بہت سخت مخالفت کی۔ ایک دن جب مرادانہ اور گرو نانک جنگل میں گئے، گرو نانک جب جنگل میں پہنچے تو جنگل کے اندر سے ایک ندی نکلتی تھی۔ اس ندی پر دیکھا کہ کچھ براہمن ہندو اس ندی کے اندر اسنان یعنی نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، اور پانی کو اٹھا کے ایسے مشرق کی طرف دھارا بنا کر نیچے زمین پر بہا رہے ہیں۔
جس پر آپ نے ان سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس کے جواب پر انہوں نے بتایا کہ یہ پانی ہم اپنے بزرگوں کو دے رہے ہیں جو کہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، کہ اس پانی سے ان کی آتما کو شانتی ملے، ان کی روح کو سکون ملے۔ تو گرو نانک سن کر حیران ہوئے اور ندی میں اتر گئے۔ جب آپ ندی میں اترے تو آپ نے جاتے ہی پانی کی دھارا اٹھائی اور مغرب کی طرف پانی کو پھینکنا شروع کر دیا، جس پر دیکھ کر ہندو لوگ ہنسنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے مغرب کی سائڈ پر پنجاب کی طرف میرے کھیت ہیں اور میں یہ پانی اپنے کھیتوں کی طرف پھینک رہا ہوں۔ تو وہ سن کر کہنے لگے کہ تعجب ہے گرو نانک تمہاری عقل پر کہ تم پانی یہاں سے بھلا کیسے پانی وہاں پہنچ سکتا ہے؟ جس پر گرو نانک صاحب بولے کہ اگر پانی یہاں سے میری کھیتوں تک پہنچنا ناممکن ہے تو مورکھ ہو، بے وقوف ہو، اس دنیا تک پانی پہنچنا کیسے ممکن ہے کہ جس دنیا میں روحیں رہتی ہیں؟ یعنی آپ پیدائش ہی سے پیدا تو ہندو مذہب میں ہوئے، لیکن آپ نے ہندو مذہب سے شروع سے آپ نے اس کی کاٹ کی اور آپ مسلم مذہب سے بے تحاشا متاثر تھے۔ آپ نے دنیا میں بہت سارے سفر کیے، جس میں بغداد، عراق، لنکا، مدینہ شریف کے سفر شامل ہیں۔ آپ مسلمانوں کے مذہب سے بے تحاشا محبت کرتے، یہاں تک کہ آپ کے ایک استاد ہیں سید حسن، جن سے آپ نے دینی تربیت حاصل کی، اور انہی سید حسن کی وجہ سے ہی آپ مسلمانوں کے مذہب کے بہت زیادہ قریب ہوئے۔ گرو نانک ہم نے ہمیشہ پنجابی صوفی شاعروں کی شاعری کو پڑھا اور صوفیاء کا دین اپنایا۔ صوفیاء کا دین کیا ہے کہ خود ہی میں خود کو تلاش کر، خود ہی میں خود کو تلاش کر، اور آپ ہر وقت مراقبے میں بیٹھا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری چند سال کرتارپور نامی ایک علاقے میں گزارے، جو کہ دریائے راوی کے بالکل کنارے پر تھا۔ آپ نے اپنے گھر کے ساتھ ایک مسجد بنوائی اور اس مسجد کے اندر ایک امام کو مقرر کیا، جو کہ 5 وقت وہاں پر نماز پڑھایا کرتا تھا، اور آپ نے اپنی زندگی کے آخری سال وہیں بسر کیے۔ اور جب وہاں سے آپ جانے لگے تو آپ حالت مراقبے میں تھے کہ آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کی تصنیف جو نظموں کی شکل میں ہے، جس میں تقریباً 900 سے زیادہ نظمیں لکھی ہوئی ہیں، کہ جن کے میں تخلص جو ہے وہ فرید کو لیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ بابا فرید سے بھی کے مزار پر آ کر ان سے ملے اور آپ نے ان سے روحانی ملاقات کی، اور 40 دن آپ نے وہاں پر خلوت خاص یعنی چلہ کیا۔ آپ بنسبت ہندوؤں کے مسلمانوں کے صوفی شاعروں اور بزرگوں سے بے انتہا متاثر تھے اور ان سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ آخر کار جب آپ حالت مراقبے میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کے جو متقدین تھے وہ 2 طرح کے تھے، ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی تھے۔ ہندو کہتے کہ یہ ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں لہٰذا ہم ان کو جلائیں گے، اور مسلمان کہتے تھے کہ نہیں، آپ کی جو تصنیف ہے گرو گرنتھ صاحب، یہ آپ کی ایک ہی تصنیف ہے گرو گرنتھ صاحب۔ جو گرو گرنتھ ہے اس کے اندر آپ نے پنجابی صوفی اشعار کے شعر لکھے ہیں اور اپنی شاعری لکھی ہے، جو کہ آج سکھوں کی ایک مقدس کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اب مسلمان یہ کہیں کہ نہیں، وہ ایک صوفی شاعر تھے، وہ ایک مجذوب فقیر خدا مست انسان تھے، لہٰذا ہم ان کا جنازہ پڑھوا کر ان کو دفنائیں گے۔ اب دونوں متقدین کے اندر ایک تنازع پیدا ہوا، دونوں پیروکاروں اور خلفاء کے درمیان ایک تقاضا، ایک لڑائی جھگڑے کا اندیشہ پیدا ہوا، جس کا حل دونوں نے یہ نکالا کہ پھول لے کر ہم ان کی میت کے اوپر رکھ دیتے ہیں، اور صبح آ کر دیکھیں گے کہ جن کے پھول تازہ ابھی پڑے ہیں، نہیں کملائے نہیں مرجھائے، وہی لے جائے۔ اب اس دوران یہ کہہ کر وہ سارے وہاں سے چلے گئے، اور کرتارپور میں ہی آپ کی لاش وہیں پر پڑی رہی، آپ کا جسم اطہر وہیں پڑا رہا۔ رات کو ہی مسلمانوں نے جا کر آپ کا جسم چرا لیا، اور چرا کر کسی نامعلوم جگہ پر آپ کا جنازہ پڑھوا کے مسلمانوں کی ریتی رواج کے تحت، مسلمانوں کی ریتی رواج نہیں، معذرت،
مسلمانوں کی شریعت مطہرہ، شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دین اسلام کے مطابق آپ کی آخری رسومات کو ادا کرتے ہوئے سپرد خاک کر دیا، جس کے متعلق عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی لاش غائب ہو گئی، آپ کی لاش کہیں غائب نہیں ہوئی، آپ کی میت کو مسلمانوں نے باعزت اور باحفاظت طریقے سے سپرد خاک کر دیا تھا۔ اسی طریقے سے آپ مسلمانوں کے بزرگوں کے خصوصاً صوفیاء کے مزاروں پر بہت زیادہ آپ گئے۔ آپ غوث اعظم کے مزار پر گئے، بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مزار پر 40 دن آپ نے خلوت خاص کی اور چلہ کیا، حسن ابدال کے ہاں آپ گئے اور شیخ فرید الدین کے مزار پر آپ 40 دن رہے، اور آپ حضرت ابراہیم فریدی سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، جو کہ آپ کی 12ویں پشت سے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ شاید انہی کے نام سے آپ نے اپنی نظموں میں فرید لکھا، وہ شاید آپ کو ہی مخاطب کر کے انہوں نے لکھا۔ آپ ہر وقت جو آپ کا جس حرف سے آپ پر حالت اور حال ظاہر ہوا، جس حرف سے آپ کا مراقبہ کھلا، وہ لفظ ہو تھا، ہو۔ آپ ہر وقت لفظ ہو میں ہی اٹکے رہتے تھے اور ہر وقت لفظ ہو کے راز کو ہی آپ نے کھولنے کی کوشش کی، اور خصوصاً مہاتما گوتم بدھ کی طرح آپ نے مراقبے اور دھیان اور رب کی تلاش اور صوفیاء کا دین، اور اس پر آپ نے بہت زیادہ توجہ دی۔ ہمارے صوفیاء جو ہیں، ہمارے ایک تو ہوتا ہے اولیاء اللہ اور ایک ہوتا ہے صوفیاء۔ جو صوفیاء کا دین ہے وہ ہے خود ہی میں خود کو تلاش کر، خود ہی میں خود کو تلاش کر۔ آپ کا بھی یہی پیغام تھا، اور آپ مسلمانوں کے مذہب سے خصوصاً بہت زیادہ متاثر تھے، اور خصوصاً صوفیاء سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے حج بھی کیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں آپ نے اشعار بھی لکھے۔ اور اسی طریقے سے آپ کی ذات مقدس کے متعلق ہمارے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال مرد کلندر مرد لاہوری بولے کچھ اس انداز میں آپ نے آپ کی شان بیان کی۔ پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ یہ آپ کی مراد گرو نانک سے ہی تھی، جو کہ سکھوں کے ایک انتہائی برگزیدہ بزرگ ہستی ہیں، جو کہ سکھ مذہب کے بانی بھی ہیں۔ اور انتہائی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ آپ سکھ مذہب کے بانی ہیں، اور آپ آپ پر جو حال تھا وہ مجذوبیت کا تھا۔ مجذوب کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں اللہ کی ذات جذب ہو جائے۔ اب بہت سارے لوگوں نے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو اس بات سے اختلاف ہو، اب تاریخ میں حقائق کو ایسے ہی لکھا گیا ہے، اب حقیقت کیا ہے وہ میرا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں مسلمان ہوں، اور جو تاریخ میں نے پڑھا وہ میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں۔ میں کبھی نہیں کہہ رہا کہ سکھ مذہب ٹھیک ہے۔ جیسے مہاتما گوتم بدھ کے مذہب کو تبدیل کر دیا گیا تھا، منحرف کر دیا گیا تھا، سیم ایسے ہی آپ کے مذہب کو بھی رد و بدل کر دیا گیا اور منحرف کر دیا گیا، اور ہندو لوگ جو آپ کے عقیدے پر آپ کے متقدین تھے، ہندو لوگ تھے، انہوں نے ہندوازم اور سکھ ازم اور صوفی ازم کو آپس میں ملا کر مشترکہ کر کے ایک نئے مذہب کو دریافت کیا، جس کو سکھ ازم، جس کو سکھ مذہب کہا جاتا ہے۔ آپ حالت مجذوبیت میں تھے، اپنے ساری زندگی اپنے بال نہیں کٹوائے، جس کی وجہ سے آج بھی سکھ لوگ اپنے بال نہیں کٹواتے۔ آپ ہر وقت یاد یار میں غافل رہتے تھے، اور آپ کی زبان کا یہ نعرہ تھا کہ نہ میں ہندو ہوں نہ میں مسلمان ہوں، نہ میں ہندو ہوں اور نہ ہی میں مسلمان ہوں۔ اور آپ کے مراقبے کا حال یہ تھا کہ جب آپ کا یہ نعرہ قاضی نے سنا کہ نہ میں ہندو ہوں نہ میں مسلمان ہوں، تو قاضی کی عدالت میں جب آپ کو پیش کیا گیا تو آپ نے کہا کہ تم نہ ہندو ہو نہ مسلمان ہو، تو پھر تم کیا ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہندوؤں کا اقرار کرتا ہوں کہ میں ہندو ہوں تو ہندو لوگ مجھے مار ڈالیں گے، اور اگر میں مسلمان کہتا ہوں تو میں کسی بھی طرح کی نہ نماز پڑھتا ہوں، نہ روزہ رکھتا ہوں، نہ زکوٰۃ دیتا ہوں، اور
نہ باقی مناسک اسلام پر عمل کرتا ہوں۔ تو جس پر قاضی صاحب نے انہیں دعوت اسلام دی اور جس پر انہوں نے کہا کہ میں بھی تو 5 نمازیں پڑھتا ہوں، اور وہ نمازیں ہیں اللہ کی یاد، فکر، فاقہ، مراقبہ، لوگوں کی بھلائی، لوگوں سے محبت، اخوت، امن، رواداری، یہ میری نمازیں ہیں۔ جس پر قاضی صاحب نے اپنی مسلمانوں کی نماز ان کو دکھانے کے لیے جب نماز شروع کی اور سلام پھیرا تو قاضی صاحب کو آپ نے ہنس کر، آپ اس کو دیکھ کر ہنستے رہے، جس کی شکایت اس نے جا کر سلطان آف نواب پور کے سلطان سے کی۔ جب سلطان نے گرو نانک کو بلا کر پوچھا تو گرو نانک نے فرمایا کہ حضرت، جب قاضی صاحب حالت نماز میں تھے تو اس وقت ان کا جو دھیان تھا وہ اللہ کی طرف نہیں تھا، بلکہ ان کا دھیان اس گھوڑی کے بچے کی طرف تھا جو کہ ابھی ان قریب 1-2 دن میں ہی ان کی گھوڑی نے بچہ دیا ہے، کہ کہیں وہ بچہ کنویں میں نہ گر جائے۔ آپ پر یہ حال تھا، اور آپ نے رسول پاک سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ میں شعر لکھے، اشعار لکھے، اور ہمارے صوفیہ جیسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے بزرگان دین، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے بزرگان کے مزارات، اور غوث اعظم پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر شاہ جیلانی جیسے بزرگان دین کے مزار پر 40 دن وہاں بیٹھ کر مراقبے میں رہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہندو مذہب ٹھیک ہے، ہندو مذہب سچ ہے۔ ہر مذہب میں اسلام کے سوائے اسلام کے اسلام کے سوا ہر مذہب میں رد و بدل کر دی گئی اور اسے تبدیل کر دیا گیا۔ تو ہندو مذہب آج وہ مذہب نہیں رہا جو گرو نانک کا مذہب تھا۔ اب تو ایک خدا پرست اور خدا کی ذات میں مست مجذوب انسان تھے۔ بہرحال آج ہمارا کا جو ٹاپک تھا یہ ایک انتہائی معلوماتی گفتگو تھی کہ ایک ایسا انسان جو کہ ہندو مذہب میں پیدا ہوا، ہندو گھرانے میں پیدا ہوا، لیکن مسلمانوں سے، ہمارے اسلاف سے، ہمارے بزرگان دین سے وہ شخص متاثر تھا، اسی پر مشتمل تھی۔ اس کے سوا میرا اور کوئی مطلب نہیں تھا، نہ ہی میں کسی مذہب کو نیچا کر رہا ہوں اور نہ ہی کسی مذہب کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہوں۔ تاریخ نے جو حقائق لکھے وہ میں نے آپ تک پہنچائے۔ انشاءاللہ العزیز ملیں گے پھر ایک نئے تربیاتی نشست کے ساتھ۔ اس وقت تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔